قرآن کریم فرقان حمید نے اسی کے بعد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جو لحوم ہیں یا قربانی کے جو خون ہے یا گوشت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے خون سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ گوشت سے کوئی مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ اس کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، اور وہ پہنچتا ہے جو تم تقوی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرتے ہو، دیتے ہو۔ یعنی اگر تقوی قربانی میں ہے، نام و نمود نہیں ہے، اس میں گوشت کھانے کی نیت نہیں، صرف خالص رب کی رضا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم رب کو راضی کریں گے، اس کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم قربانی کریں ونحر، تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنائے قربانی کو، تو اس میں جو ہمارا تقویٰ ہوگا، جو ہماری پرہیزگاری ہوگی، جو ہماری نیک نیت ہوگی، وہ اللہ کو پہنچے گی، اور اسی کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو خود سے کیا مطلب ہے، خون سے کیا مطلب ہے، خر سے کیا مطلب ہے، جانوروں سے کیا مطلب ہے، لیکن پھر بھی کا والبدنا، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کے آداب کرو، ان کا احترام کرو، ان کو بلا وجہ ایذا نہ دو، ان کو پریشانی میں مبتلا نہ کرو، ان کا خاص خیال رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کو راضی کرنے کے لیے تمہارا سبب بنیں گے، تمہارا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو وسعت ہو، یعنی جس کے اندر استطاعت ہے، جو وسعت والا ہے، جو مالدار ہے، گویا کہ ہم یوں کہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو وسعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، یعنی جن کے اندر قربانی کے وجوب پائے جا رہے ہیں، اگر وہ قربانی نہ کریں، اگر وہ قربانی نہ کریں، تو میرے آقا فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، بلکہ ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر وسعت ہوتی ہے، قربانی کے وجوب پائے جاتے ہیں، شرائط پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ ایک وعید ہے۔ اور پھر اس میں فضائل بھی بہت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی قربانی کے پاس کھڑے رہو، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کرنے والے نے جب قربانی کیا تو جو جانور ذبح ہوا اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اتنا ثواب کہ جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، جو خون نکلتا ہے، اس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہماری نیت نیک ہوگی، جب ہماری نیت میں تقویٰ ہوگا، جب ہماری نیت میں پرہیزگاری ہوگی، جب ہماری نیت صاف ہوگی، تب یہ ہمارے لیے ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عظموا ضحایاکم فإنها مطایاکم، قربانی کو خوب مضبوط رکھو، قربا، اس لیے کہ یہ پل صراط پر گزرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سواری ہے، یعنی پل صراط سے گزرنے کا ایک ذریعہ ہے، سواری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیوں کو مضبوط رکھو۔ اور اس میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شہزادے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے،
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر کے، جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر کے قربانی کی، تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ یعنی قربانی کرنے والے نے جب قربانی کی تو ہمارے اور جہنم کے درمیان وہ قربانی حجاب بن جاتی ہے، وہ پردہ بن جاتی ہے کہ ہمیں جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ ہیں ان کی سنت ہے، اور اس سنت کو برقرار رکھا گیا۔ اور جو اس کے حروف ہیں یعنی جن کے ذریعے سے قربانی کا حکم دیا گیا وہ وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، اس لحاظ سے بعض فقہا نے لکھا کہ سنت مؤکدہ قریب با واجب، اور بعض نے کہہ دیا کہ یہ واجب، اور یہی درست ہے کہ یہ قربانی صاحب افتطاعت ہر مالدار پر جو مقیم ہو بالغ ہو ان پر قربانی واجب، ان پر قربانی واجب ہے۔ ایک چیز اور، ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھے وہ اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو نہ ترشوائے جب تک قربانی نہ کرے۔ تو یہ جو حکم ہے تو یہ حکم استحبابی ہے، یعنی جب ذی الحج کا چاند دیکھ لو، ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو جب تک قربانی نہ کر لو، چاہے 11 ہو 10 ہو 12 تک قربانی ہوتی ہے، جب تک قربانی نہ کر لو تب تک نہ اپنے بال ترشواؤ اور نہ ناخن ترشواؤ، یا بال اترواؤ نہ ناخن ترشواؤ۔ تو یہ جو حکم ہے یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ فرض ہے، ثواب ملے گا، اس میں استحبابی ہے، مستحب ہے، اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے محدثین اور شارحین نے لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حجاج کرام اسی طرح رہتے ہیں، نہ وہ بال ترشواتے ہیں، نہ وہ ناخن ترشواتے ہیں، نہ وہ بال اترواتے ہیں، نہ ناخن ترشواتے ہیں، احرام کی حالت میں رہتے ہیں، نہ ان کے بال دور ہوتے ہیں، نہ ناخن نکلتے ہیں۔ تو تم ان کی مشابہت اختیار کرو، ان کے طریقے پر چلو، یعنی جس طرح وہ حجاج کرتے ہیں کم سے کم ان کی مناسبت میں اتنا تو کرو، تو وہ تمہارے لیے مستحب ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، بہت اچھا کام۔ لیکن اگر کسی کی مدت پوری ہو گئی ہو، ایک مدت ہے ناخن نہ ترشوانے یعنی 40 دن ہے، بال نہ ترشوانے کی، منہ زیر ناف نہ ترشوانے کی 40 دن مدت ہے، اگر وہ مدت بڑھ رہی ہے اور یہ ایام آ گئے تو بلکہ اب فقہا نے لکھا کہ اب واجب ہے کہ وہ ناخن ترشوائے، ناخن اتارے، بال صاف کرے۔ تو ایک طریقے سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہر بندہ کہ اگر ہمارے لیے مستحب ہے تو کب ہے اور ہمارے لیے مستحب نہیں ہے تو کب نہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ اگر چاند طلوع ہو گیا تو اگر ہماری مدت مکمل نہیں ہو رہی 10 دنوں تک 11 دنوں تک تو آپ انتظار کریں قربانی کا، اور اگر ان دنوں میں مدت پوری ہو جائے گی تو اس سے پہلے ہی ترشوا لیں، چاند ہونے سے پہلے، اور اگر نہیں ترشواتے تو 10 دنوں کے اندر ترشوانا واجب ہو جائے گا، ناخن نکالنا واجب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک باریکی کا فرق تھا جو بتانا ضروری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ سید طعام اہل الدنیا واہل الجنہ اللحوم، کہ دنیا یعنی اہل دنیا اور اہل جنت کی جو غذا ہے وہ حلال گوشت ہے۔ کیا ہے؟ حلال گوشت، اور حلال گوشت دنیا اور جنت والوں کی غذا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 40 دنوں تک گوشت نہ کھائے، 40 دنوں تک، تو اس کے اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں کہ بندے کا جو نشوونما ہوتی ہے، ہر گوشت نہیں،
بلکہ جو حلال ہے، جن کے کھانے کے ذریعے سے ہمارے اندر ان کی انسیت آتی ہے، یعنی اگر ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کا جو سبب ہے، یعنی اس کے اندر عجز ہے، انکساری ہے، وہ آتی ہے۔ اسی طرح اور جو جانور ہے، اور فقہاء نے لکھا کہ پرندوں کا گوشت کھانے سے خاص طور سے چالاکی آتی ہے، اس لیے کہ وہ چلاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مچھلیوں کا گوشت کھانے سے چالاکی آتی ہے۔ تو بہرحال گوشت کھانا یہ ایک فطرت نے رکھا ہے انسانوں کے اندر کھانا ہے، لیکن جیسے ہی قربانی کا وقت قریب آئے گا تو کچھ لبرل اور کچھ جو ہے ماڈرن لوگ کھڑے ہوں گے کہ ارے تم جو ہے بے جان کو ذبح کر رہے ہو، تم جو ہے بہت ظلم کر رہے ہو، تم جو ہے اس کو مار رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، اس کے ذریعے سے اتنا پیسہ تم غریبوں میں دے دیتے، فقیروں میں دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف قربانی کے وقت یہ کیوں یاد آتا ہے، اور صرف جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب ہم ہر جانور کو نہیں بلکہ وہ جانور جو مخصوص جانور ہے، ہر جانور ذبح نہیں ہوتے، ہر جانور قربان نہیں کیے جاتے، ہر جانور اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کے راضی کرنے کا سبب بنے، وہ خاص جانور ہیں، خاص دنوں میں جب قربان کیا جائے تب وہ راضی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ غریبوں کی مدد تو ہم زکات کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد ہم جو ہے سالوں سال صدقات نافلہ کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، صرف قربانی کے وقت کیوں یاد آیا؟ تو اس میں چونکہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کو اس امور سے دور کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ عرفات کے میدان میں لاکھوں لوگ جمع ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں، اور سب مل کر کے بیک زبان ہو کر کے لبیک کی صدا لگاتے ہیں۔ تو دشمنوں پر اس کا ایک بھوگ بیٹھتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے کہ دیکھو مسلمان کچھ بھی ہو جائے، اب اگر سوچو ذرا مثال کے طور پر، اگر اس جگہ سے اعلان ہو جائے کہ ہم جو ہے، اب جیسے مثال کے طور پر غزہ میں لڑائی چل رہی، فلسطین کے لوگ مارے جائے، اگر اس جگہ سے اعلان ہو جائے کہ ہم سب کے سب یہاں سے حج کرنے کے بعد چلیں گے غزہ لڑائی کے لیے، اب ذرا سوچو تو کس طرح وہ خوف زدہ ہو جائے۔ اسی لیے مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اپنے دین سے بھٹکانے کے لیے ایسے لوگ ہمارے اندر پیدا ہو گئے جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دین کے امور کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حدود کو قائم کیا، اس حدود کو توڑو تو رضا ہو۔ ایسا نہیں، اگر ہم اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ تو یہ حدود اللہ نے بنائے ہیں کہ قربانی کرو، اور قربانی کے ذریعے سے ہم جو ہے ان کے ذریعے سے بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو بکریوں کو چراتا ہے، جو اسی لیے ریوڑوں کو تیار رکھتا ہے کہ جب قربانی کے دن آئیں گے تو میں اچھا مال کماؤں گا اس کے ذریعے۔ ایک بندہ غریب ہے جو چارہ بیچتا ہے، وہ اسی لیے چارہ بیچتا ہے کہ ان جانوروں کو جو لوگ خریدتے ہیں ان کو کھلائیں گے۔ ایک بندہ ہے جو گوشت کے انتظار میں ہے، ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ ایک قطائی ہے جو سمجھ لیجیے غریب ہے، وہ اس کا پیشہ یہی ہے جب ہم قربانی کریں گے تو پیسہ کمائیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی ہم قربانی کے ذریعے سے بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں فقیروں کی مدد کرتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ہم غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم اگر میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو پیسہ قربانی میں خرچ ہوا، اگر اتنا پیسہ قربانی نہ کر کے ہم خرچ کریں تو اللہ کو وہ قبول نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ پیسہ بچا لیں اور ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو وہ قبول ہوگا، وہ قبول ہی نہیں ہوگا، وہ مانا ہی نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج سے لے کر 12 تک اگر کوئی قربانی چھوڑ کر کے کوئی صدقہ کرے، کوئی خیرات کرے، وہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ قربانی نہ کر لے، جو اللہ کو راضی کرنے کا ایک سبب ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں ان حدود کی پاسداری کریں۔ اگر وہ حدود سلامت رہیں گے تو ہم تمام کے تمام سلامت رہیں گے۔ ان حدود کو توڑا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں انتظار کرنا